والے ایک چھوٹا سا بات جس میں ایک دوسری بات بیان کر رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان کبھی کبھی کھانا کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کیا کرے۔ پھر وہ کیا کرے؟ کھاتا جائے لیکن پیٹ بھرتا ہوا محسوس نہیں ہوتا تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بیان کر دیا کہ جو آدمی کھانا کھائے پھر بھی اس کا پیٹ نہ بھرتا ہو تو وہ کیا طریقہ اختیار کرے اور اس بے برکتی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرے۔ تو اس سلسلے میں ابو داؤد شریف کی روایت بیان کرتے ہیں، حضرت وحشی بن حرب فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کھاتے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا، کھاتے ہیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بھوکے ہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو، کھانے کا جو رواج الگ الگ ہوتا ہے یہ اسلامی نہیں ہے۔ آج کل عام طور پر جو بفیٹ سسٹم کی ترتیب نکلتی ہے کہ اس میں ہر آدمی جا کر اپنا اپنا کھانا لے لیتا ہے، الگ سے بیٹھ جاتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اجتماعی طور پر ساتھ میں پہلے زمانے میں ہم نے اپنے بچپنے کے اندر دیکھا کہ گھروں کے اندر کھانے کے اندر ایک بڑے کھانچے کے اندر کھانا نکالا جاتا تھا اور تینوں چاروں طرف گھر والے ایک ساتھ بیٹھ جاتے تھے اسی کھانچے کے اندر۔ یہ اصل ہے اسلامی طریقہ کہ ایک ساتھ بیٹھ کر ایک پر ایک کر کھایا جائے۔ ایک گھر کے اندر اگر 2 4 5 بندے رہتے ہیں تو جہاں تک ہو سکے ایک ساتھ کھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کم سے کم میاں بیوی جو ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک پلیٹ کے اندر ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ یہ چیز محبت کو بھی پیدا کرنے والی ہے اور اس سے سحری بھی جلدی حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر اس سے بھی اچھا طریقہ اختیار کر لے کہ بڑے خانچے کے اندر کھانا اتار لیا اور گھر والے 5 7 آدمی سارے ہی ایک ساتھ بیٹھ کر کھا لیں تو بڑا اچھا ہے۔ آج کل بھی بعض شہروں کے اندر، احمد آباد کے اندر، بمبئی وغیرہ کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں، جو دینی طبقے کے لوگ ہیں، وہ بیچارے اسی طرح ایک کھانچے میں ایک ساتھ اتار کر کھا لیتے ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے پورا یورپین اور امریکنوں کا طریقہ ہے کہ آدمی الگ الگ پلیٹوں کے اندر کھانا کھائے، مناسب نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ایک ساتھ کھائے۔ صحابہ کرام نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہم کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ بھر رہا ہوا معلوم بھوکے کے بھوکے ہی رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم ہوتا ہے تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو، ساتھ میں مل کر بیٹھ کر نہیں کھاتے۔ انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو۔ 2 چیزیں بیان فرمائی، ایک تو ہے کہ ساتھ مل کر کھانا کھاؤ، الگ الگ مت کھاؤ، اور پھر کھاتے وقت اللہ کا نام لیا کرو۔ کھانا شروع کرو تو شروع میں باپ بیان کیا تھا کہ اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا کرو، اس میں تمہارے لیے برکت دی جائے گی۔ اب تو بفیٹ سے بھی آگے کی سسٹم نکلی ہے بالکل انگریز کی، کہ بالکل کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھا لیتے ہیں، بیٹھنے کا بھی کوئی رواج نہیں۔ جیسے جانور کھڑا کھڑا کھا لیتا ہے، معلوم نہیں دنیا کی ہزاروں باتیں کرتے کرتے کھاتے کھاتے جاتے ہیں اور جانور کی طرح کھاتے پیتے ہیں۔ ایسے موقع پر کہاں اللہ کو یاد کریں گے اور بسم اللہ پڑھیں گے؟ ویسے پلیٹوں کے اندر اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا، غلط چیز ہے۔ پہلے بھی آ چکا ہے کہ اگر آدمی شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 کام کرنے کے ہیں، ایک تو شروع میں بسم اللہ پڑھو، دوسرا ہے کہ ساتھ میں مل کر کھانا کھاؤ، الگ الگ مت کھایا کرو۔ گویا بے برکتی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی بتلایا۔ پہلے کبھی آیا تھا حدیث کے اندر بتلایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایک آنت کے اندر کھاتا ہے اور کافر ہوتا ہے وہ 7 آنتوں کے اندر کھاتا ہے، کھاتا ہی جاتا ہے کھاتا ہی جاتا ہے۔ جس طرح جانور کو دیکھو، اس کو چارے کے اوپر چھوڑ دو تو کبھی خود سے منہ ہٹانے کا نام نہیں لیتا ہے، آخر تک کھاتا رہتا ہے جب تک کہ چلا کھانا ختم نہیں ہو جائے۔ اسی طرح کافروں کا حال ہوتا ہے، مومنوں کا حال یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے شروع کے اندر، آخر میں اللہ کی تعریف کر لیتا ہے۔ اور ایک چیز نئی بیان کی اس باب کے اندر کہ جہاں تک ہو سکے ایک ساتھ مل کر کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ چیز بھی جلدی سحری حاصل ہونے کا ذریعہ اور کھانے میں اس سے برکت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث جو ہم لوگ سنتے ہیں یہ عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جتنا زیادہ اس کے اوپر عمل کریں گے اس سے فائدہ ہم ہی کو ہوگا دنیا کے آخرت اندر بھی، اور آخرت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور نزدیکی حاصل ہوگی اتباع سنت کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر چلنے کی وجہ سے. اللہ پاک توفیق عطا فرما. درود شریف. سبحان اللہ.